अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना कराची FM 107 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट बात से बात। मैं आपके साथ वक़ारुल हसन, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलसिले में है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर मुख्तलिफ मामलात में आताब में है, और सोशल मीडिया पे अगर देखें तो लगता है कि जनाब जो उनके बानी हैं वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इसी सिलसिले में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौला बख्श सुमरू साहब, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है और क्या मामला जा रहे हैं। जनाब बेहद शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है, और कराची की जो आपकी तंजीमी कमेटी है सिंध, वो क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात हैं। जब खान साहब वज़ीर आज़म भी थे, उससे पहले भी हमारी पार्टी थी, तंजीम थी। मैं नहीं समझता कि उस वक्त हमारी जो तंजीम थी वो इतनी एक नज़रियाती बुनियाद पे बनी हुई थी। इस वक्त जो हमारे पास रह गए लोग, तो इसका मतलब ये साफ शफाफ हुए हुए लोग, ये फ़िल्टर हुए हुए हैं। अभी जो लोग खड़े वो नज़रिए के साथ खड़े, क्योंकि पावर हमारे पास है नहीं, और कोई लोग हम काम कर नहीं सकते क्योंकि हम है ही अपोजिशन में, और अपोजिशन की भी हमें इजाज़त नहीं मिल रही इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ पार्टी में इस वक्त लोग खड़े हैं वो एक नज़रिए पे खड़े हैं कि खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क में एक चेंज, बड़े पैमाने में एक तब्दीली की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, यकजहती है हमारे में, और मुश्किल हालात है जिस तरह हमने पिछले 2-3 साल गुजारे, आगे जितने साल होंगे हम गुजार लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि इस सख्ती से हम निकल जाएंगे, इस सख्ती से निकलने के लिए अडियाला के बाहर सिर्फ 400 लोग पहुँचते हैं। मसला ये कि अडियाला के बाहर अगर हर ट्यूसडे हर थर्सडे को पाकिस्तान की आवाम का यही काम होगा कि इन्हें वहाँ जाना है, तो मैं नहीं समझता कि बाकी काम हम कर सकते हैं। और अडियाला के बाहर मेरे ख्याल कैपेसिटी इतनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 लोग ही जा सकते हैं। छोटा सा रोड है, पतला सा रोड है, और वहाँ से अडियाला जेल तक पहुँचना भी कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि कहा ये जाता है ना सुमरू साहब कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो शायद कि कोई प्रेशर डेवलप कर सकें, कुछ बता सकें। आप तो प्रेशर ही नहीं बना पाए। पिछले हफ्ते ज़्यादा लोग थे, इस हफ्ते ज़्यादा लोग थे, वाटर कैन इस्तेमाल हो गया था। गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर रही अपोजिशन को, और काफ़ी सारे जो महकमे हैं वो गवर्नमेंट ने पॉलिटिसाइज कर दिया, उसको एज ए टूल जो है अपोजिशन को क्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो केपी में आपकी हुकूमत है, आप अभी जो जलसा हुआ पेशावर में वो भी कोई ख़ास कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाए, जबकि लग ये रहा था कि शायद कि बहुत बड़ा जलसा तवक्को की जा रही है। मसला ये नहीं था कि जलसा बहुत बड़ा होना था। अगर जलसा बहुत बड़ा होना था तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब से हर बंदे ने वहाँ पहुँचना था। तो बड़े जलसे वाले तो हमारे नहीं था। असल मसला था कि जलसा एक दिन के नोटिस पे हुआ, एक दिन पहले बताया गया, अगले दिन जलसा हुआ था, और CM साहब ने जो पैगाम देना था वो उन्हें पैगाम दे दिया। अच्छा, असल मकसद ये था। तो असल वो तादाद वाला मकसद नहीं था कि जलसा हमने बड़ा करके दिखाना है, हमने पेशावर बंद करके दिखाना है, या हमने पूरे पेशावर को बाहर निकालना है, ये हमारा मकसद नहीं था। लेकिन CM साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि वो आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने एक सियासी मामलात में, क्योंकि KP पूरा का पूरा तो PTI का नहीं है और दीगर सियासी जमातें भी वहाँ पर हैं, तो वो दीगर पार्टियों के लिहाज से, आवाम के लिहाज से कुछ तो ख्याल करेंगे, सोचें। देखिए, मसला ये कि जब आवाम के ख्याल से, आवाम के लिए, रिलीफ के लिए, सारा कुछ चीज़ों के लिए, जब गंडापुर साहब CM बन के आए थे तो आवाम के लिए काम किया जा रहा था, आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे, जो कि वही प्रोजेक्ट्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। पर मसला ये नहीं है, KPK की आवाम जो है वो, मैं समझता हूँ, बड़ी इस चीज़ पे सख्त है। वो हमारे MNAs को, हमारे MPs को, जिन जिनको उन लोगों ने वोट दिया है, वो उनको छोड़ने के लिए, बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इस बात में कि आप खान साहब को कब निकलवा रहे हैं। हमारी पार्टी नीचे से लेके ऊपर तक इस बात पे हिल गई है, वर्कर ने हमें इतना तंग कर दिया है कि आपने खान साहब को कब निकालना है, हमें तारीख दे। तो जो अभी CM है मौजूदा, वो अवाम का तो रिलीफ, गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें चल रही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो काम कर रहे हैं, पर मेन जो CM साहब का गोल है ना, जिसकी वजह से CM साहब आए हैं, वो ये लाए, इन्हें डट के अपोजिशन करनी है, इन्हें डट के जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बात करनी है। आप माशाल्लाह से सिंध की एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासत का हिस्सा भी हैं और सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हम बेहतर चाहते हैं पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ लगती है करप्शन के, सिंध में है, पंजाब में है, ये किस सूबे में लगती है? अब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस टाइम जो नंबर 1 पे करप्शन है वो है पंजाब में और सिंध में। सिंध में तो ये कि आपके पास खुली किताब है, केसेस हैं, नैब के, सारी चीज़ें। सिंध की जो बात करें तो उसमें तहरीक इंसाफ ने क्या अपना हिस्सा डाल रही है कि अगर आप कहते हैं कि करप्शन है? देखिए, हमारी जितनी भी बची कुची, जितनी भी तहरीक इंसाफ इस टाइम सर्वाइव कर गई है, वो कोशिश ये कर रही है कि मज़ीद जितने सिंध के इशूज़ है उसको मज़ीद हम उठाएं।
ہیومن رائٹس کے ایشوز ہم اٹھاتے ہیں, گورنمنٹ کے فیلئرز ہم اٹھاتے ہیں, گورنمنٹ کے انکمپیٹنس ہم اٹھاتے ہیں, کراچی میئر کے ایشوز ہم اٹھاتے ہیں, KMC کے ایشوز ہم اٹھاتے ہیں. 21 سیٹیں کراچی سے ہم جیتے, ہم سے چھینی گئی, ایک سیٹ ہمیں آج تک ایم این اے کی واپس نہیں مل رہی. 47 والے ابھی بھی راج کریں, 45 والے جو ہے وہ ان کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس کے دھکے بھی ہم کھا رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فارم 47 ہے, یہ فارم 45 ہے. ایک عجیب سی بڑی ڈبیٹ ہے یہ. بڑا آسان ہے, چلتا ہے آپ کو بڑا آسان ہے. جو ہمارا پولنگ ایجنٹ لا کے دے دیتا ہے ہمیں, وہ فارم 47 سے ہم سارا ووٹ بینک اکٹھا کر لیتے ہیں. جو ہمارا پولنگ ایجنٹ ہماری پارٹی کا لاتا ہے اس کا ہم ٹوٹل لگا لیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر حلقے کے کم از کم 90% ہمارے پاس جینوئن جو ہے پولنگ اسٹیشن کے بیلٹ پیپر کے ریزلٹس پڑے ہوئے ہیں. تحریک انصاف جس نے کراچی سے اچھی خاصی سیٹیں حاصل کی, جماعت اسلامی کا میئر نہیں بنوا سکی, کیا ناکامی رہی؟ سمر صاحب سے جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پارٹی کے جو ہمارے صوبے کے صدر تھے علی زیدی صاحب تھے, اور میں سمجھتا یہ ان کی نالائکی تھی. اور آج بھی پارٹی کے کئی ورکر اور ہمارے کئی پارٹی کے جو کمیٹی کے خاص لوگ ہیں وہ اس چیز پہ سوال اٹھاتے کہ یہ کس کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو ہم لوکل باڈیز ہار گئے. کیونکہ جس طرح کینڈیڈیٹس ہم نے کھڑے کرنے تھے یا دوسری طرف کھڑے ہونے چاہ رہے تھے لوگ, کچھ اس میں چکر اس طرح کا ہوا. اور جو لوگ جیتے گئے تھے PTI کے ٹکٹ سے کراچی میں, ان کا ایک الگ سے ایک رات میں ہی فارورڈ بلاک بن گیا, اور ایک انہیں جواز بنا دیا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں, ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. حالانکہ لوگوں نے ان کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ان کی شکلیں نہیں پسند تھی لوگوں کو, عمران خان پہ اعتماد کر کے PTI کے ٹکٹ پہ اعتماد کر کے ان کو ووٹ دیا تھا. لیکن یہ کیا کمال ہے کہ تحریک انصاف نے عوام کی خدمت کے لیے کہا اور عوام کی خدمت نہیں کر پائی. لوکل باڈیز میں جی لوکل باڈیز میں سمجھتا کہ لوکل باڈیز میں جو ابھی موجودہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے. ٹاؤن کمیٹی صدر جیسے ہمارا ہے, ان نے تو میرے خیال ہے کافی کام کیا بھی ہے, اور اگر کوئی عام بندے کی کمپلین مجھے بھی آتی ہے تو میں تو پروسیڈ کرا دیتا ہوں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے. مومن آباد ٹاؤن کمیٹی ہے, ادھر کام ہو رہا ہے ہمارا. مجھے جتنی کمپلینز آتی ہے لوگوں کی یا کسی بندے کا کوئی جائز کام ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہاں فنڈ کا ایشو ہے, فنڈ بہت چاہیے, اور اس طرح سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مہنگائی کی وجہ سے وہ لوگوں کی امید پہ نہیں اتر پا رہے, کیونکہ وہ مہنگائی ہے, فنڈ لمیٹڈ ہے. یہ بس مسئلہ ہے بہت. اچھا اب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں؟ آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے ہم ہر الیکشن کے اپنا ہر کانسٹیٹیوئنسی ایک ایک کینڈیڈیٹ اپنا مضبوط کھڑا کریں گے. جو عزت دار ہوگا, معتبر ہوگا, اسی حلقے سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اور کوشش ہماری پوری یہ ہوگی کہ پوری الیکشن جتنی بھی ٹف ہو جائے ہم نے ہار ماننی نہیں ہے. جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں, 100 پرچے کٹوانے کٹوا دیں, جو مرضی کرنا ہے کر لیں, ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے. لیکن یہ ہے پورے پاکستان کے انتخابات, آپ اپنی پارٹی میں تو انتخابات کرا نہیں پائے. ہماری پارٹی میں انتخابات کتنی بار کرائی؟ ہماری تو پارٹی جس میں انتخابات ہوتے ہیں, ہماری پارٹی جس کا چیئرمین آج تک بدلا گیا. ابھی پریشان ہے تحریک انصاف کہ دوبارہ سے اس کو انتخابات کی طرف جانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تبھی تو انتخابی نشان ملے گا, ایکسس نہیں کر رہے. مسئلہ یہ کہ یہ واحد پارٹی ہے جس پہ فارن فنڈنگ کا کیس ہوتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم نے فارن فنڈنگ ہمارے میں انوالو نہیں ہے. ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, MKM, جماعت اسلامی, جتنی بھی پارٹی ہے ان کا آپ چیک کر لیں ان کی کتنی فارن فنڈنگ ہے, ان نے آج تک کورٹ میں کتنا ریکارڈ جمع کرایا ہے. لیکن ان کے الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں جیسے تیسے بھی, آپ کہیں وہ جیسے تیسے ہوتے ہیں, جیسے تیسے بھی ہوتے ہیں. ہمارے جس طرح الیکشن ہوتے ہیں نا, ہمارے پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے بیکاز وی آر دا موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان, اور ہم ہی میٹر کرتے ہیں, اس لیے ہر ایک کی نظر یہ کہ اسی پارٹی کو تباہ کر. تو ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑے اسمارٹلی آپ لوگوں کو چلنا چاہیے. ہم نے اسمارٹلی کیا, ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن کوآپریٹ نہیں کرتا. اتنی پاپولر جماعت ہوتے ہوئے سارے ہی لوگ آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ساروں کے خلاف ہیں, ہم نظام کے خلاف. یہ ایک پوائنٹ ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ ساروں کے خلاف ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے تو سسٹم میں آتے, اس کے بعد ایک آئے تھے نا 2018 میں. ہم تو 2018 میں سسٹم میں ہی آئے تھے. اچھا آپ آئے تھے یا لائے گئے تھے؟ ہم لائے بھی گئے تھے اور آئے بھی گئے تھے, جو کہ حقیقت ہے. اور یہ سب سے بڑی غلطی بھی تھی ہماری. جو لانے والے تھے ان کا ہمارے میں مفاد تھا شاید, اس لیے ہمیں لایا ہوگا. اور کیوں ہمیں لائے تھے؟ تو آپ سمجھتے ہیں اگر 2018 میں جینون ہوتے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے اس وقت جو لگ رہا تھا, تو 2024 میں میرے خیال میں تحریک انصاف کی ہی حکومت ہوتی غالباً. ہماری الحمدللہ جتنا ہم نے کیلکولیٹ کیا 180 سیٹس ہم جیت چکے تھے 2024 میں. اور یہ ہم تب جیتے تھے مشکل حالات میں. ہمارے پاس نہ سمبل, نہ ہماری پارٹی کو کیا کہتے ہیں انلسٹ کیا گیا تھا. ساروں کے الگ سمبلس تھے, ہر کوئی الگ طریقے سے کھڑا ہو رہا تھا. آپ کی پارٹی جو ہے ایک پاپولر پارٹی ہے, یا آپ کے جو لیڈر ہیں وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, لیکن ان پاپولر لیڈر نے جب سے حکومت سنبھالی سے لے کر اب جیل جانے تک فیصلے جتنے بھی کیے, ایسا لگتا ہے اس میں بہت جھول یا غلطیاں تھیں. تو کیا آئندہ بھی غلطیاں ہوتی رہیں گی؟ تو اگر ایسا ہی رہا تو پاکستان کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ہو آر وی ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ صحیح کر رہا تھا کہ غلط کر رہا تھا. عوام پہ چھوڑ دیں, الیکشن کرائیں, جو عوام چنے. کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی تو یہی کہتی ہے.
آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ بیٹھ کے 4 لوگ فیصلہ کر لیں؟ لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے تو وہ خان صاحب لے گیا، تو اس دور تو نہیں کا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا اس سے پہلے پاکستان کا کوئی کیا کہتے ہیں دنیا بھر میں مقابلہ کر رہا تھا، نہیں، یا دوسرے ملکوں ہم قرض دے رہے تھے؟ ابھی ہم دیکھ تو رہے ہیں، شروع سے ہی لیتے ہیں قرض. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ تھوڑا سا مضبوطی نظر آئی ہے، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جیسے جنگ ہوئی اس میں پاکستان مضبوط ہوا، بہت سارے معاملات جو ہم آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں. لیکن اب بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے سمر صاحب کہ اب تحریک انصاف جس جگہ پہ جا چکی ہے وہاں سے واپس آنا، آگے بڑھنا ممکن نظر نہیں آتا ہے. ہم تو آگے ہی بڑھیں گے، ہم پیچھے تو نہیں ہٹنے والے انشاءاللہ. بالکل اختتامی لمحہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ تحریک انصاف آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ کی پارٹی کو چاہنے والے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ لائے عمل آپ لوگ کیا دینے والے ہیں؟ کہ کہیں احتجاج ہوگا کراچی میں، کہیں ان کو احتجاج نظر آئے گا، یا آپ لوگ کوئی کام یا اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عوام کو ریلیف آپ دے رہے ہوں تاکہ عوام آپ کی طرف دوبارہ سے آئے؟ دیکھیں، ہم ابھی سیاسی پارٹی ہے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے وفاق میں یا صوبہ سندھ میں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ مولا بخش سمر صاحب، ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. اور تحریک انصاف کے ساتھ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو آئندہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا. وقار الحسن کو پروگرام بات سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل.